السلام علیکم دوستو، آج ہم امریکہ کے کچھ غیر آرام دہ حقائق کے متعلق جانیں گے۔ آپ کو شاید لگتا ہے کہ ریاست متحدہ امریکہ نے اس معاہدے کی توثیق کی ہے جس نے 65 سالہ سے زیادہ عرصہ قبل کورین جنگ کا خاتمہ کیا تھا، لیکن یہ آج تک غیر تسلی بخش ہے۔ امریکہ اور معاہدوں کے بارے میں سچائی یہ ہے کہ ملک شاید ہی کبھی ان کی توثیق کرے، اور جن لوگوں کو آپ نے شاید امریکہ بھی پارٹی سمجھا تھا وہ حیرت زدہ ہیں، یہاں تک کہ جب ملک کسی معاہدے پر دستخط کرتا ہے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اس کی پاسداری کرے گا۔ مقامی امریکی یہ سب اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ٹوٹے ہوئے معاہدے صرف گھریلو پریشانی نہیں ہے۔ اس کی تازہ ترین مثالوں میں پیرس آب و ہوا ایکارڈ اور انٹرمیڈیٹ رینج نیوکلیئر فورس ٹریٹی شامل ہے۔ ریاستوں کے ساتھ معاہدوں کی تعداد بڑی نہیں ہے، لیکن اس کے کچھ مقاصد ہیں۔ نومبر 2019 تک ریاست متحدہ امریکہ نے مزجہ ذیل پر دستخط کرنے یا اس کی توثیق کرنے سے انکار کر دیا۔ معاہدہ ورثی، جس نے ورلڈ وار I بین الاقوامی مزدور کنونشن، خواتین کے خلاف امتیازی سلوک کے تمام اقسام کے خاتمے کے کنونشن کو ختم کیا، لیکن اس سے عالمی سیاست میں حصہ لینے سے انکار کی ایک مسلسل خصوصیت کو اجاگر کیا جاتا ہے جب امریکہ معاہدے میں اپنی مرضی کے مطابق اسے حاصل نہیں کرتا ہے۔ ریاست متحدہ امریکہ میں آتش اسلحے کا ایک بڑا مسئلہ ہے، اور جبکہ بندوق کی ملکیت کے اچھے اور برے کے بارے میں آن لائن بہت سارے مضامین اور اس پر بات چیت ہو رہی ہے، اس کی سادہ سی حقیقت یہ ہے کہ امریکہ میں دنیا میں کہیں بھی آتش اسلحے سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ریاست متحدہ میں بچوں کی اموات کے داد و شمار کار کی گننے اور کینسر سے بالاتر ہونے کے بعد دوسری اہم وجہ بندوق کو قرار دیتے ہیں۔ ہاں، آپ نے اسے صحیح طور پر پڑھا، لیکن اس کا احاطہ ہوتا ہے۔ کینسر آتش اسلحے سے کم امریکی بچوں کو ہلاک کرتا ہے۔ سن 2016 میں بندوق سے وابستہ اموات 3143 بچے ہلاک ہوئے، اور صرف تھوڑی فیصد اسکولوں کی فائرنگ سے ہوئے۔ جب مجموعی طور پر بندوق کی ہلاکتوں کی بات آتی ہے تو ریاست متحدہ عراق، افغانستان، تھائی لینڈ، کینیا اور بہت سی دیگر اقوام سے بلند ہے۔ در اثنا کار سے وابستہ اموات کی تعداد کم ہو رہی ہے، جبکہ بچوں میں بندوق سے وابستہ پرتشدد اموات اس کو عبور کرنے کی دوڑ لگا رہی ہے۔ آپ کی سوچ کے مطابق اموات ٹوٹ نہیں سکتی ہیں۔ 2016 میں 4% غیر ارادی حادثاتی فائرنگ اور 60% خودکشی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ باقی 1% غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے درجہ بندی کی گئی تھی۔ ان اعداد و شمار کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر بچوں کی موت نہ ہوتی اگر ریاست متحدہ امریکہ میں بندوقیں کم ہوتی۔ ہر ایک بچوں کی فلاح بہبود کی پرواہ کرتا ہے، اور کوئی بھی اگلی نسل کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن امریکہ میں بچے ایسا نہیں کر رہے ہیں جس کی آپ توقع کر سکتے ہیں۔ تعداد کو چلانے کے متعدد عوامل ہیں جو ایک مسئلہ کی نشاندہی کرتے ہیں، بشمول خواندگی، صحت کی دیکھ بھال، سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم اور لا علمی۔ اگرچہ ان میں سے بہت سارے معاملات ریاستوں میں بالغوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن نوجوان آبادی کے لیے خطرہ کافی حد تک پریشان کن ہے۔ خواندگی کے معاملے میں امریکہ 24ویں نمبر پر ہے۔ اگر بچے کم عمری میں ہی پڑھنا نہیں سیکھتے ہیں تو اس سے ان کے اچھے جابس اور روزگار کے مواقع پر منفی اثر پڑتا ہے، اور ریاست کی مدد کی ضرورت کے بغیر اپنا خیال رکھنا۔ ریاست متحدہ امریکہ میں بچوں کو متاثر کرنے والے ایک اور اہم مسئلے کی وجہ یہ ہے کہ نام نہاد غیر دستاویزی تارکین وطن کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ حال ہی میں ٹرمپ انتظامیہ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ICE کی تحویل میں آنے والے تارکین وطن کو فلو سے متاثر ہونے سے انکار کیا جانا چاہیے، جس کی وجہ سے حراستی مراکز کی آبادی کثافت کی وجہ سے وسیع پیمانے پر وبا پھیل سکتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ پریشانی ملک کی خاندانی علیحدگی کی پالیسی ہے، جس نے اس مسئلے کو حل کیے بغیر بڑے پیمانے پر غم و غصہ پایا۔ فی الحال کوئی نہیں جانتا ہے کہ کتنے بچے زندہ ہوئے اور ان کے والدین کہاں ہیں۔ اس دوران متعدد افراد حراست میں ہلاک ہو چکے ہیں، اور ابھی بھی زیر حراست ہزاروں تارکین وطن پریشانی کا شکار ہیں۔ آزادی صحافت امریکی آزادی کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے، جسے ریاست متحدہ امریکہ کے آئین میں پہلی ترمیم کے ذریعے قانون میں تسلیم کیا گیا تھا۔ لوگوں کے حقوق آزادانہ طور پر اپنی حکومت کے بارے میں بتانے کی چاہے وہ مثبت ہو یا منفی، آزاد اور انصاف پسند معاشرے کے لیے بہت ہی اہم ہے، لیکن ان آزادیوں میں گزشتہ برسوں میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ مسلسل تیسرے سال عالمی پریس فریڈم انڈیکس پر ریاست متحدہ کی درجہ بندی 180 ممالک میں سے 48ویں نمبر پر آ گئی ہے۔ امریکہ نے انکار کیا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ صرف 2 الفاظ فرضی خبروں میں بیان کی جا سکتی ہیں۔ صدر منتظم کے ذریعے مقبول ہوا یہ منتر امریکی جمہوریت کے نام نہاد 5ویں ستون سے دور ہو گیا ہے۔ درجہ بندی اس حد تک گر گئی ہے جہاں اس نے صحافیوں کے ساتھ ہونے والے حیران کن سلوک کو بیان کیا ہے۔ یہ درجہ بندی صحافیوں کے ساتھ صدر کی دشمنی، وائٹ ہاؤس کی بریفنگ میں کمی، متعدد رپورٹرز پر پابندی جس نے سوالات پوچھے یا خبروں کو صدر نے پرواہ نہ کیا، اور اپنے انتخابی جلسوں میں پریس کو زبردستی ہراساں کرنا تھا۔ امریکی پریس کو مزید دھمکیوں میں CNN اور دیگر میڈیا تنظیموں کے خلاف وہم دھمکیوں اور قتل کے سازشوں کو شامل کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک امریکی کوسٹ گارڈ میں ایک لیفٹیننٹ نے منصوبہ بنایا تھا
मीडिया से नफरत इस तरह का खतरा बन गई है। अनापोलिस में दरहुकूमत गजट पर किए गए हमले में मुतअद्दिद रिपोर्टर्स हलाक हो गए थे। रियासत मुत्तहिदा को कुछ संगीन मसाइल दरपेश है जहाँ सनफी मसावात का ताल्लुक है और हुकूमत इसको रोकने के लिए ज्यादा काम नहीं कर रही है। 2019 के पायदार तरक्याती अहदाफ सनफ इंडेक्स में दर्ज झैल इलाकों में सनफी मसावात की कमी का अहाता किया गया है। सनफी तनख्वाहों में फर्क और सनफ पर मबनी तशद्दुद फिलहाल अमेरिका बुल्गारिया के साथ 28वें नंबर पर बंध गया है, लेकिन आलमी इक्तिसादी फोरम के जरिए की गई एक और तहकीक में 150 में से 51 रियासतों में अमेरिका को रखा गया है जहाँ सनफी मसावात का ताल्लुक है। तनख्वाह का औसत फर्क जाहिर करता है कि वो औरत जो काम करती है, जैसे एक मर्द हर डॉलर के लिए $0.63 बनाता है जिसकी मुखालफत जिन्स करता है। 1923 से लेकर अब तक पूरी तौसीक के लिए अमेरिका के पास बराबरी के हकूक में तरमीम की गई है, लेकिन अब तक वो 38 रियासतों में इसकी तौसीक करने में नाकाम रही है और अक्सरियती मकामी अमरीकियों के लिए हार्ड बटन का इस मसला होने के बावजूद कुछ उम्मीद है कि मौजूदा तौसीक की मुद्दत खत्म होने से पहले ही इस तरमीम की तौसीक कर दी जाएगी। 2019 के इंतखाबात के नतीजे में इस रियासत में कानून साजी और एग्जीक्यूटिव शाखों के डेमोक्रेटिक कंट्रोल का नतीजा निकला, जिससे पता चलता है कि अगर जब तरमीम तौसीक के लिए पेश की गई है तो कोई भी मुतसबाना रुकावट नहीं होगी।